بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک سوال جو ہے نا ہمارے ممبرز کافی پوچھ رہے ہیں، تو سوچا کہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے اور باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ ہماری ایک ممبر ہم سے کہنے لگیں کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں یہ بتائیں، کیونکہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ڈفرینٹ اعمال اور ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ درود پاک کی اتنی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ اس کے کیا ثمرات ہیں؟ آپ یقین کریں درود پاک کے وہ ثمرات اور وہ اثرات انسان کی زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں کہ جس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، جس کے فائدے بتانا ہماری زبان سے محال ہیں۔ ایسے ایسے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک صاحب کا پچھلے دنوں میسج آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ وہ فارن کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستان سے جاب کرنے وہاں گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے معاملات بتائے۔ اب آپ دیکھیں درود پاک نے ان کی زندگی پہ کیسے اثرات ڈالے، پریکٹیکلی دیکھیں۔ ہم فائدے تو بہت بتاتے ہیں نا، لیکن اب پریکٹیکلی سنیں کہ کیسے ان کو یہ فائدے ملے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں یہاں پاکستان سے باہر ملک آیا اور جاب کے لیے آیا، جاب مل گئی، جاب کرنا شروع کر دی، لیکن یہاں کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہر طرح کا گناہ میں یہاں کرتا، کہنے لگے اب آپ اندازہ کر لیں، ہر طرح کا گناہ سے مراد ڈرنک بھی کرتا اور کلبس میں نائٹ بھی اسپینڈ کرتا، جھوٹ بولنا اور ہر طرح کا فراڈ، ہر طرح کی میں نے یہاں پہ گناہ کیے، گناہ کی کوئی لمٹ نہیں چھوڑی۔ کہتے ہیں کہ گناہ کر لیتا لیکن دل بے چین ہوتا، سوچتا اب نہیں کروں گا، اور پھر چند دنوں کے بعد پھر بد اخلاقیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ کہنے لگے زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، توبہ کرتا، پھر اس رستے پر آ جاتا۔ کہتے ہیں آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھیں درود پاک کی، کچھ ویڈیوز سنی، دل پر اثر ہوا، سوچا درود شریف پڑھنا شروع کر دوں۔ کہنے لگے دن میں جاب کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا، لیکن جب رات ہوتی پھر گناہوں کا غلبہ اور پھر گناہ ہو جاتے۔ کہنے لگے پھر میں رو رو کر معافی مانگتا، توبہ کرتا۔ کہنے لگے لیکن ایک چیز اس سب میں یہ ہوئی کہ درود پاک کی عادت پڑ گئی، درود شریف پڑھتا۔ اب جب جاب پر ہوتا اپنی درود شریف کرتا رہتا، پڑھتا رہتا۔ کہنے لگے ایک وقت ایسا آیا درود شریف پڑھ کے کہ اللہ کے حضور رو کر سچی توبہ کی، نمازیں پڑھنا شروع کی اور اللہ سے ہر نماز میں اپنی حفاظت کی دعا کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگے اب یہ معاملات ہیں کہ سامنے اگر میرے ڈرنک رکھی بھی ہو تو میں نگاہ جھکا لیتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ میری حفاظت فرما، اور میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں یہ گناہ کروں۔ کہتے ہیں نائٹ کلب میں اگر میں جاتا بھی ہوں میرے دوستوں کے ساتھ تو میں پھر بھی نہ بدنگاہی کرتا ہوں نہ گناہ کرتا ہوں، اور رفتہ رفتہ میں نے یہ رستے چھوڑ دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج الحمدللہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ان گناہوں سے اللہ نے نہ صرف بچایا بلکہ نماز کا بھی پابند بنا دیا، نگاہوں کی بھی جو ہے حفاظت فرما دی، کیونکہ یہاں پہ بدنگاہی بہت ہوتی ہے اور میں اب اپنی نگاہوں تک کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں درود پاک کے کیا ثمرات اور اثرات آپ کی زندگی میں مرتب ہوئے۔ ایسے ایسے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نمازی بھی بنایا اور ساتھ ساتھ تہجد کی بھی توفیق دی، اور آپ یقین کریں ان سب میں بھی ایک ہوں۔ میری اپنی خود لائف اسٹائل بہت ماڈرن تھی اور میرے گھر کا ماحول بھی بہت ماڈرن تھا، لیکن رفتہ رفتہ کر کے جب درود شریف پڑھنا شروع کیا، اس کی یہ برکات ملی کہ پردے کی بھی توفیق ملی، بدنگاہی سے بھی حفاظت ہوئی، نمازوں کی پابندی نہیں تھی، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی دی اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ ساتھ درود پاک کا کام لینا شروع کر دیا۔ اب خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں سے بھی پڑھواتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عطا ہے۔ تو درود پاک کے اتنے زیادہ فیض، برکات، ثمرات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک خاتون ہے وہ بتا رہی تھیں کہ درود پاک میں پڑھتی ہوں لیکن آپ یقین کریں میری زبان بہت اول فول بکتی ہے، یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ میں زبان کے گناہ میں مبتلا ہوں، غیبت، چگلی، جھوٹ بولنا، باتوں کی ہیرا پھیری کر دینا، یعنی آگے پیچھے کر دینا باتیں، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں نا وہ مجھ سے نہیں چھوٹتے۔ کہتی ہیں میں نے درود پاک پڑھ کے اپنی زبان کو ہدیہ کرنا شروع کیا اور اس کی یہ برکات ملی کہ زبان، ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں کچھ برا بولنے لگتی نا تو میرے ذہن میں آتا کہ درود شریف پڑھتی ہوں اسی زبان سے غلط بات بھی کر رہی ہوں، گالی بھی دے رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں۔ تو کہتی ہیں پھر میں نے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ درود پاک کی برکت سے نا یہ زبان ہر طرح کے گناہ سے محفوظ ہو، اور کہتی ہیں کہ آج وہ وقت ہے کہ میری زبان نہ برا بولتی ہے، نہ جھوٹ بولتی ہے، نہ گالی دیتی ہے، نہ بد دعا دیتی ہے، بلکہ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کلام کرنے والوں میں شامل کر دیا ہے۔ الحمدللہ درود پاک کے اتنے برکات، اتنے ثمرات ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جب آپ درود شریف پڑھتے ہو نا، آپ کے اندر کی بد اخلاقیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی جو ظاہری چیزیں ہیں نا وہ ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ جب ظاہری معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر گناہوں کی سیاہی اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے نا کہ جب درود شریف کا نور اس میں داخل ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ کر کے وہ سیاہی دھلتی ہے۔ جب وہ سیاہی ختم ہوتی ہے تو پھر ہمارے عادات، اطوار، ہماری بول چال، ہمارا رہن سہن، اس کے اوپر بڑا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، واضح تبدیلی آتی ہے، لائف سٹائل میں واضح چینج آتا ہے۔ اس کے بعد پھر باطنی صفائی ہوتی ہے، یعنی کہ پھر آپ ذکر و اذکار کی طرف، نمازوں کی طرف، عبادات کی طرف،
تنہائیوں کی نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ کر کے ظاہر اور باطن درود پاک کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، ظاہر اور باطن درود پاک کی برکت سے سنور جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، اور پھر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں میں شامل کرتا ہے جو کہ مقبول ہوتے ہیں، کیونکہ درود شریف مقبول عبادت ہے۔ جب ایک بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود قبول ہوتا ہے، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ درود قبول ہو اور پڑھنے والا قبول نہ ہو؟ پھر ساتھ ساتھ درود پاک اپنے پڑھنے والے کو بھی مقبول کراتا ہے۔ تو یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ درود پاک فرش سے لے کر آپ کے عرش تک کا سفر طے کراتا ہے۔ درود پاک آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ درود پاک آپ کو ہر طرح کے نور سے آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کا تعارف کراتا ہے۔ تو درود شریف پڑھیے، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ ثمرات ملیں گے، وہ برکات ملیں گی، آپ کی زندگی میں وہ اثرات ظاہر ہوں گے کہ جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں درود شریف پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔